نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود، رکوع نمبر 2، آیات نمبر 18، 19، 20، 21، 22، 23 اور 24۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کی جائیں گے، ویقول الاشہاد، اور گواہی دینے والے کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا ہے اپنے رب پر، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہ لوگ آخرت کے منکر ہے۔ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر عاجز کرنے والے نہ تھے، وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ، یہ لوگ سننے کے طاقت نہیں رکھتے اور نہ دیکھتے ہیں، اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کو تباہ کر دیا ہے، اپنے جانوں کو برباد کر بیٹھے تھے، وضل عنہم، اور غائب ہو گیا، ما کانوا یفترون، جو کچھ انہوں نے جھوٹ بنایا تھا، لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا، تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور جھکے رہے اپنے رب کے طرف سے، اولئک اصحاب الجنت، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، مثال ان دونوں فریقوں کی ایسی ہے جیسا کہ اندھا ہو اور بہرا ہو، والبصیر والسمیع، اور دیکھنے والا ہو اور سننے والا ہو، هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں حالت کے اعتبار سے برابر ہوں گے؟ افلا تذکرون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ آیت مذکورہ آیات نمبر 18 میں فرمایا، ومن اظلم ممن افترا، ومن اظلم،
یہ استفہام انکاری بمعنی نفی ہے، کذاف الساوی، اور مذکورہ آیت میں ظالمین پر لعنت اور وجوہ لعنت کا بیان ہے، ظالمین پر لعنت اور وجوہ لعنت کا بیان ہے، اور آخر میں پھر اس کے بعد اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے جنت کی۔ دراصل مشرکین ظلم زیادتی یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، اللہ کے لیے نائبین مقرر کرتے ہیں، اور جب ان بدبخت و مشرکین سے پوچھا جائے کہ تم یہ شرک کیوں کرتے ہو، یا بطور خیرخواہ نصیحت کے ان کو شرک کے کاموں سے روکا جائے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارش کریں گے، اور کبھی کہتے ہیں الا لیقربنا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان معبودان باطلہ کی عبادت اسی اساس اور بنیاد پر کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اب اس طرح کی باتیں مشرکین اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف اس طرح کی باتیں منسوب کر کے جھوٹ بولنا ظلم ہے، اللہ پر افتراء ہے، بہتان ہے، اور یہ بدترین ظلم ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گے، پھر اس وقت ان کے دعووں، ان کے اقوال، افعال اور احوال کا حساب لیا جائے گا۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور وہ جو گواہ ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا ہے، اپنے رب پر جھوٹ باندھا ہے، اور گواہوں سے مراد انبیاء علیہم السلام ہے، ملائکہ عظام ہے، عامت المسلمین ہے، بلکہ مشرکین کے اعضاء اور جوارح بھی مراد ہو سکتے اور وہ بھی گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین میں ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور گواہی دینے والے اعلان کریں گے کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، گواہی بھی دیں گے، اور ان بدبختوں پر، یہ اللہ پر جھوٹ بولنے والوں پر، اللہ پر افتراء باندھنے والوں پر لعنت، اللہ کی رحمت کی دوری جو ہے وہ بھی بھیجی جائے گی۔ آیت نمبر 19 میں ان مشرکین کے طریقے واردات کا بیان ہے، ان کے کردار کا بیان ہے، ان کے بدعمالیوں کا بیان ہے، کہ ان کا طرز عمل یہ ہے کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں، دین میں کجی تلاش کرتے ہیں، اللہ کے دین میں عیب نکالتے ہیں، اور مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کرنے کے لیے جدوجہد میں مصروف ہے، مشغول ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ آخرت کے منکر ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہ لوگ آخرت کے منکر ہے، تب تو لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، اسلام پر غیر معقول قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، قرآن پر کرتے ہیں، دین پر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہے، یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے،
ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں چپ ہو جائے، اللہ کے پکڑ سے، موت سے یہ بچ جائے۔ یقین کریں ان لوگوں کو راہ فرار نہیں ملے گی۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور ان لوگوں کا اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، بلکہ ان بدبختوں کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ ایک عذاب اس وجہ سے کہ یہ لوگ اپنے کفر پر جمے رہے، اور دوسرا عذاب اس وجہ سے کہ یہ دوسرے لوگوں کو دین سے روکتے تھے، دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ما كانوا يستطيعون السمع، یہ لوگ حق بات سنتے نہیں تھے، اور نہ حق بات، حق کام دیکھ سکتے تھے۔ یہ لوگ قصداً عمدن اندھے بنے ہوئے تھے، بہرے بنے ہوئے تھے، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے معرفت کے آلات ان سے سلب ہو چکی تھی۔ آیت نمبر 21 میں فرمائے اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کو خود نقصان میں ڈالا ہے، اپنے جانوں کا خود نقصان کر چکے ہیں۔ دنیاوی تجارت میں تو مال کا نقصان ہوتا ہے، خسران ہوتا ہے، لیکن ان بدبختوں نے مہلک ترین تجارت شروع کی ہے، تباہی بربادی کی تجارت شروع کی ہے، کہ ان کو اپنے جانوں کا خسارہ کرنا پڑا، اور خسارہ یہ ہے کہ جہنم میں لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ یہ مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے۔ اور ضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان کے خیال میں جو معبودان باطلا تھے، ان کے خیال میں جو خیالی سفارشی تھے، وہ بھی ان سے گم ہو جائیں گے، اور یہ اپنے آپ پر خود ظلم کریں گے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، لفظ لا جرم کے بارے میں سراج منیر لکھتے ہیں کہ لا جرم بمعنی لا ظن ولا تردد ہے، اور تفسیر کمالین، تفسیر روح المعانی، بحر محیط، جمل وغیرہ میں سیبویہ کا قول ہے کہ لا جرم یہ مرکب بنائی ہے، احدہ عشرہ کی طرح۔ فرا کا قول ہے کہ لا جرم بمعنی لا بد اور لا محالہ کے ہے، اور تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ لا نفی ما سبق کے لیے ہے، اور جرما بمعنی حق کا ہے، فرماتے ہیں کہ جملے مستانفہ ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اکثر اکابرین رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ لا شکا کا معنی کرتے ہیں، جبکہ حضرت الاستاد شیخ التفسیر حضرت مولانا رحم اللہ نور اللہ مرقدہ لازمن کا ترجمہ کرتے تھے، اور سب معانی ایک دوسرے کے قریب ہے۔ اگر شیخ الہند اور تمام تفاسیر کو قریب معنی پر جو ہے ان کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ لازمی، کہ یہ لازمی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ آخرت میں خسارے میں سب سے بڑھ کر ہوں گے۔ تو یہ تمام تفاسیر نے یا نحویین نے یا ائمہ نے جو تفاسیر لکھی ہے، ترجمے کی ہے، تقریباً سب کو شامل ہے۔ آیات نمبر 23 میں اہل ایمان کے لیے بشارت ہے کہ بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، جن لوگوں نے نیک اعمال اختیار کی ہے، جو لوگ جھکے رہے اپنے رب کے سامنے، یہ اہل ایمان ہے، یہ اہل جنت ہے، اور جنت میں یہ لوگ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والبصیر والسمیع یستویان، یہ دراصل تشبیہ المعقول بالمحسوس ہے، تشبیہ المعقول بالمحسوس ہے، کہ یتقرب الی الفہم، کیونکہ تشبیہ المعقول بالمحسوس یہ اقرب الی الفہم ہوتی ہے، امکن فی الذہن ہوتی ہے۔ فریقین یعنی اہل ایمان اور اہل کفر کے مابین تفریق بیان کر دی، اور ایک مثال سے
تفریق بیان کر دی کہ دونوں فریقوں کے مثال ایسی ہے کہ ایک شخص اندھا ہے، بہرا ہے، اور دوسرا شخص دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ پہلی مثال کافر کی ہے جو حق بات اور حق کے طرف اندھا ہے، بہرا ہے، اور دوسری مثال مومن کی ہے جو حق دیکھتا ہے، حق سنتا ہے، حق کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے عالمی انسانیت کو سمجھایا کہ آیا یہ دونوں برابر ہے؟ ظاہر ہے یہ دونوں فریقین کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، بینا اور نابینا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بالکل اسی طرح کافر اور مسلمان کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی زاویہ سے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن اللہ کا فرمان بردار ہوتا ہے، کافر اللہ کا نافرمان ہوتا ہے۔ مومن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، سنتوں پر عمل کرتا ہے، کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور بھاگتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دین میں رکھی ہے۔ دین نام ہے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ کہ اندھا بہرا نامراد ہوتا ہے، اس طرح کافر دنیا میں بھی نامراد، آخرت میں بھی نامراد، اور مومن جو ہے وہ دنیا میں بھی کامران ہے اور آخرت میں بھی کامران ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔